سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلائے کہاں جاتے۔ بے شک حضرت خواجہ غریب نواز کا در ایک ایسا در ہے جہاں کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہر ایک کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں میں صرف اسلام دھرم کے لوگ ہی نہیں بلکہ انیہ دھرموں کے لوگ بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کئی نیتا اور ابھینیتا آپ کے روضے پر آتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی اور انہوں نے ہندوستان میں کس طرح اسلام کو پھیلایا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد کا نام حضرت غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا تھا۔ دونوں ہی حافظ قرآن تھے اور نیک شخصیت کے حامل تھے۔ 1537 ہجری سن 1142 میں جھنجھر کے علاقے میں 13 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جنم ہوا۔ جنم کے بعد آپ کے والد اور والدہ نے آپ کا نام معین الدین حسن رکھا۔ خواجہ غریب نواز کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے آپ کے والد سے حاصل کی، کیونکہ آپ کے والد ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تقریباً 9 سال کی عمر میں حضرت خواجہ غریب نواز نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم شنجر کے ایک مدرسے میں حاصل کی اور خواجہ غریب نواز نے دینی تعلیم میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز کے والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداد میں سے خواجہ غریب نواز کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آئی۔ باغ اور پنچکی کی آمدنی سے حضرت خواجہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو شروعات سے ہی فقیروں، درویشوں اور صوفیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ کا زیادہ تر وقت انہی لوگوں میں گزرتا تھا۔ ایک دن خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ آپ کے پاس آئے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ اس وقت کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ اور ولی صفت شخص تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور حضرت ابراہیم قندوزی سمجھ گئے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر اسلام کی تبلیغ کرے گا اور اسلام کو پھیلائے گا۔ یہ آگے چل کر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا اور اس کے روزے پر جو بھی آئے گا وہ اپنی مرادیں پا کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے حضرت خواجہ غریب نواز کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ غریب نواز کو ایک روٹی کھانے کو دی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ دنیاوی پردے اٹھتے چلے گئے۔ اللہ اور رسول کی محبت سے دل منور ہوتا گیا۔ اللہ کو پانے کی خواہش دن پر دن بڑھتی گئی۔ پھر کیا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے روحانی راستے پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا باغ اور پنچکی بیچ کر جو اس سے پیسہ حاصل ہوا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر خواجہ صاحب علم حاصل کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، بغداد، عراق اور عرب اور ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے آخر میں آپ کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز ان سے بہت متاثر ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت کر لی اور خواجہ عثمان ہارونی کے مرید اور شاگرد بن گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کی اس طرح تعلیم و تربیت کی کہ آپ زمین و آسمان کی حقیقت جاننے لگے۔ ایک دن خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ سے فرمایا، اے معین الدین، میرے ساتھ حج کے لیے چلو گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے چلنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ پھر دونوں ایک ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دونوں نے کعبے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے دعا کی کہ اے اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی، جاؤ، ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول فرما لیا اور انہیں ولایت عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد دونوں مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں بھی آپ نے مصطفیٰ کے روضے کا طواف کیا اور پھر خواجہ عثمان ہارونی نے
अपने मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी चूमी और कहा, अय मोइनुद्दीन, तुम मेरे सबसे खास मुरीदों में से एक हो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद की आंखों में उस वक्त अपने लिए एक अजीब सा प्यार देखा। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया, अय मोइनुद्दीन, जाओ और इस्लाम की तबलीग करो। कुछ अरसे बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाब में मदीने से बुलावा आया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मदीने के लिए रवाना हो गए। मदीना पहुंचने के बाद हजरत ख्वाजा साहब मस्जिद नबवी के पास जाकर बैठ गए, जहां और भी खादिम बैठे थे। अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन को अंदर भेजा जाए। वहाँ जो खादिम था दौड़कर बाहर आया और कहा, मोइनुद्दीन कहाँ है? मोइनुद्दीन कहाँ है? वहाँ 10 से ज़्यादा नाम के लोग मोइनुद्दीन थे। कोई कहता मैं मोइनुद्दीन हूँ, कोई कहता मैं मोइनुद्दीन हूँ। खादिम वापस पलटा और मुस्तफ़ा की मज़ार के पास जाकर कहने लगा, आका वहाँ तो कई सारे मोइनुद्दीन हैं। इतना कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आवाज़ आई, हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को अंदर बुलाया है। गरीब नवाज को पता चला कि मुझे बुला रहे, तो अब दौड़ते हुए गए। क्या देखते कि सामने मज़ार अनवर नहीं बल्कि खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जलवा गरीब नवाज को बगैर पर्दे के दिखाया और कहा, अय मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और वहाँ मेरा दीन पहुँचाना है और वहाँ ठिकाना तुम्हें अजमेर को बनाना है। इसलिए गरीब नवाज को अताए रसूल भी कहा जाता है।